السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ آج ہم سورہ عادیات کی ورس نمبر 6 اور 7 کو ڈسکس کرتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اہم اور امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی تجوید کے بارے میں کچھ ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ورڈز میننگ کی طرف جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم ایکسپلینیشن کی طرف جائیں گے۔ جب نون کے اوپر تشدید سائن آتی ہے تو ہم اس کے اوپر غنہ کرتے ہیں اور اس کی آواز کو 1 یا 2 سیکنڈ کے لیے لانگ کرتے ہیں، جیسے انل انل۔ اس کو بعض لوگ ایسے پڑھتے ہیں انل انل، تو اس کی آواز کو لانگ کرنا چاہیے، غنہ کرنا چاہیے، انل ان۔ پہلے اس کی ساؤنڈ کو لانگ کریں گے، پھر آگے نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ یہاں پہ الف سائلنٹ ہے۔ عام طور پر جب 2 لیٹرز کے درمیان الف آتا ہے یا کسی لیٹر کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو تو وہ سائلنٹ ہوتا ہے۔ سائلنٹ اس لیے کرتے ہیں تاکہ پروننسیشن میں ایزی رہے۔ جیسے یہ رولز انگلش میں بھی ہے، باقی ادر لینگویج میں بھی ہوتا ہے۔ لائک انگلش میں ہم نائٹ، فائٹ اور اس طرح لیٹر لکھے تو جاتے ہیں، لیکن اس میں پروناؤنس کرتے ہوئے سائلنٹ ہو جاتے ہیں تاکہ ہم ایزیلی اس ورڈ کو پروناؤنس کر سکیں۔ تو عربک کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ ورڈز کو سائلنٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ ہم پروننسیشن میں ہمارے لیے ایزی آسانی رہے۔ اور اس کے بعد یہ نون کے اوپر سکون سائن ہے، یہاں پہ ہم اخفا کریں گے، یعنی اس کی ساؤنڈ کو لانگ کریں گے۔ اس کے ہم اخفا اس لیے کریں گے کیونکہ اس کے بعد اخفا لیٹرز ہے، نون کی آواز کو چھپا کے پڑھیں گے۔ ان الانسان انسان۔ اس کے بعد را ہے، اس کو ہم کبھی موٹا کر کے پڑھتے ہیں، کبھی باریک، کبھی ہم اس کو را را، تو کبھی ہم اس کو موٹا کبھی باریک۔ را کے اوپر جب کوئی حرکت ہو تو ہم اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، لائک را۔ جب اس کے نیچے کوئی حرکت ہو تو پھر ہم باریک کر کے پڑھتے ہیں، جیسے را۔ اس کے بعد آخری ورڈ، اس آیت کے آخری ورڈ کے آخری جو لیٹر ہے وہ دال ہے۔ دال کے اوپر ہم قلقلہ کرتے ہیں۔ 5 لیٹرز قرآن پاک میں ایسے ہیں جہاں پہ قلقلہ کیا جاتا ہے، قاف، قا، ب، جیم اور دال۔ ان 5 حروف کے اوپر ہم قلقلہ کرتے ہیں۔ لکنود، لکنود۔ بعض لوگ اس کے اوپر قلقلہ نہیں کرتے، وہ ایسے پڑھتے ہیں، لکنود لکنود۔ اس میں لسنر کو دال کی آواز کلیئرلی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہاں دال لیٹر ہے، تو قلقلہ کا مطلب ہے کہ آپ اس کو کلیئرلی اس لیٹر کو اپنی کلیئرلی پروناؤنس کریں تاکہ لسنر اس کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکے، لائک دس وے، لکنود لکنود۔ آخر میں دال کی آواز کلیئر آ رہی ہے تو اس کو قلقلہ کرنا کہتے ہیں۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں، ان الانسان لربه لکنود۔ اب ہم اس کی ٹرانسلیشن کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ورڈز میننگ، پھر ٹرانسلیشن، پھر ایکسپلینیشن کی طرف چلیں گے۔ انا کا مطلب نو ڈاؤٹ، یعنی بے شک۔ انسان کا مطلب انسان ہوتا ہے۔ لربه، اپنے رب کا، ہی کا مطلب اپنا، رب کا مطلب رب، اور لی کا مطلب کا یا کے لیے۔ لربه، اپنے رب کا، لکنود، بہت بڑا ناشکرہ ہے، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرہ ہے۔ ناشکرہ کا مطلب نافرمان ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اتنی ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، وہ رب اتنا مہربان ہے انسان پر، لیکن اس کے باوجود انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور انسان اس پر خود گواہ ہے، انسان کو پتہ ہے کہ میں واقعی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہا ہوں۔
اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے فرمانبردار ہیں، تو ہمیں اندر سے اس کا جواب مل جائے گا، اور ہمیں احساس ہوگا کہ ہم واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت زیادہ نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پوائنٹ بتایا ہے۔ ڈیفینیٹلی جو آیات ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ان کا آپس میں ایک لنک ہے۔ اگلی جو آیت ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ بے شک انسان مال و دولت کی محبت میں بہت زیادہ شدید ہے، یعنی پیسے سے، مال و دولت سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی اپنے رب سے نافرمانی کا ذکر کیا ہے، اور اس کے فوراً بعد مال کی محبت کا ذکر کیا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں کا آپس میں لنک اور ربط یہ ہے کہ جب انسان پیسے اور مال کی محبت میں اس کے دل میں بہت شدید محبت ہو جاتی ہے، تو یہ چیز انسان کو اللہ تعالیٰ سے آہستہ آہستہ دور کر دیتی ہے۔ تو اگر انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی اطاعت اور فرمانبرداری شروع کر دوں اور میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، تو اس کو اپنے دل میں جو مال و دولت کی، دنیا کی اتنی زیادہ شدید محبت ہے، اس کو کم کرنا ہوگا۔ تو آج کے لیے کافی ہے، انشاءاللہ اتنا ہی، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ آیت کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔